یاد رکھ لیجیے گا، پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، یاد رکھ لیجیے گا، شاید میرے مرنے کے بعد کسی کو ریکارڈنگ سننے کو مل جائے، جو بھی ہوگا اس وقت۔ جب تک ہم اپنے گھروں میں جانور لا کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے رہیں گے، اپنے بچوں کو بھی خوش کریں گے، خود بھی ان سے جو ہے نا وہ قربت کریں گے، اور یہ سارے معاملات جیسے شریعت نے بتائے کریں گے، تب تک انشاءاللہ ہمارے گھروں میں قربانی کا سلسلہ رہے گا اور یہ باقی چلتا رہے گا۔ اور جب ہم کسی بھی حکمت سے، کسی بھی وجہ سے گھروں میں قربانی لانے کا سلسلہ ختم کر دیں گے، جو کم ہو رہا ہے ختم کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت آئے گا حکومت کی طرف سے پابندی لگ جائے گی کہ اب آپ کر ہی نہیں سکتے گھر میں، جیسے عرب ممالک میں پابندی لگ چکی ہے، وہاں کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں جانور لا کے ذبح کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ عوام نے چھوڑ دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم کسی چیز پر، جب ہم اللہ کے کسی حکم پر عمل کر سکتے ہیں اور نہ کریں، اللہ وہ حالات لے آتے ہیں، پھر کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں قربانی کو رواج دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ یہ شاعر اسلام یہ آگے قیامت تک اسی شان سے چلتا رہے، ہمارا حصہ یہ چلتا رہے گا۔ عرب والوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے سنبھالا ہوا ہے نا، اگر ہم نے چھوڑ دیا اللہ کسی اور کو بھیج دیں گے، یہ چلتا رہے گا، ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو کیا چاہتے ہیں؟ اپنی نسلوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر گھروں میں قربانی کا رواج سب سے افضل اور بہترین طریقہ، اپنے گھر میں جانور لائیں، چند دن اس کی خدمت کریں، اس کا خیال رکھیں، پھر اس کو ذبح کریں اور اپنے ہاتھ سے چوری کریں، سب سے بہترین طریقہ۔ الحمدللہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت موجود ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔